شعبان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی۔ اگر اس کے لیے اور کوئی فضیلت دوسری نہ ہوتی تو بھی اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے لیے یہ کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بتلایا ہے۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں تمام بندوں کے سال بھر کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سارے اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، بندہ نے کیا کیا، بندہ کیا کرتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں نے سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے آپ کو کبھی نہیں دیکھے جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسامہ، لوگ اس مہینے کی یعنی شعبان المعظم کے فضائل سے غافل ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں روزے دار ہونے کی حالت میں پیش ہو۔ سبحان اللہ۔ اعمال کا جائزہ ہوتا ہے، اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اس وقت میں تو یقیناً بندے کو اپنی حالت بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کرنی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رب العالمین کو پسند آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہر طرح کے طلبہ پڑھتے ہیں۔ بعض بہت شوقین ہوتے ہیں پڑھنے میں، بعض متوسط ہوتے ہیں، اور بعض نہایت ہی بدشوق ہوتے ہیں۔ انہیں تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس یوں ہی وقت گزاری کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب سال ختم ہونے لگتا ہے، امتحان سر پہ سوار ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ہر بچہ محنت میں لگ جاتا ہے، لگن، شوق وہ اسی وقت دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو پہلے سے محنتی ہیں وہ اپنی محنت کی مقدار کو اور زیادہ بڑھا لیتے ہیں، اور جو بد شوق ہوتے ہیں وہ بھی محنت میں لگ جاتے ہیں اور کتابوں کی ورق گردانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب جائزہ کا وقت ہوتا ہے تو فکر اور محنت اور کوشش بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال انسان کے اعمال کا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر ہمیں آزمائش کے لیے گویا کہ بھیجا ہے۔ کوئی ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی دنیا کے اس پھیلے ہوئے نقشے سے، اس کی چمک دمک سے اور اس کی رنگ رنگلیوں سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ قرآن نے اس کی اچھی طریقے سے وضاحت کر دی ہے اور مقصد زندگی کو بھی بدلا دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین کے اس ٹکڑے پر جتنی بھی چہل پہل ہے، جتنی زیب و زینت اور جتنی چمک دمک ہے، یہ جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے، اس دنیا کی ہریالی، یہ ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ یہ جگہ ارشاد ہے کہ ان نقشوں میں رہ کر کون ہمیں پہچانتا ہے، کون خواہشات کے سیلاب میں ڈوب کر کے بہہ جاتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور پھر یوں ہی آزاد ہمیں نہیں چھوڑا، بلکہ ہر سال گزشتہ سال کے اعمال کی جانچ ہوتی ہے، اور آئندہ سال کے لیے ہماری زبان میں یوں کہیے کہ ایک بجٹ بنتا ہے۔ اس شعبان المعظم کے 15ویں رات ہمارا بجٹ بنتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح متوجہ فرمایا کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی کثرت کیا کرو، روزے رکھو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ گزشتہ کمی کوتاہی کی تمہاری تلافی ہو جائے، اور امتحان کی اچھی طرح سے تیاری کر لو تاکہ تم امتحان میں پاس ہو جاؤ۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عملی طور پر کر کے بھی دکھا دیا۔ اس رات میں آپ نے دعائیں لمبی کی، لمبی نمازیں پڑھی، اس ماہ میں کثرت سے روزے بھی رکھے۔ روایات کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ کسی مہینے کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پہ روزے رکھتے نہیں دیکھے سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں، بڑے بڑے امور اس رات میں طے ہوتے ہیں، طے کیے جاتے ہیں، دینی امور بھی، دنیاوی امور بھی، اور جانے کیسے کیسے امور، شادی بیاہ، موت حیات، غربت و افلاس، تنگی و فراوانی، راحت و پریشانی، صحت و بیماری، آسمان سے کتنا پانی برسے گا، کھیتوں میں کتنا اناج اگے گا، یہ سارے کے سارے امور اسی رات میں طے پاتے ہیں۔ سال بھر کے امور لوح محفوظ سے نکال کر کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ جانتی ہو اس رات یعنی شعبان کے 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی زیادہ بہتر جانتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتلا دیجئے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سال بھر میں جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں، سال بھر میں جتنے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، اور پورے سال میں جتنے انسان مرنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ موت و حیات کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، آدمی دنیا کے جھمیلوں میں اور پلاننگ میں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا پتہ کٹ چکا ہے۔ آدمی شادی بیاہ کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، دھوم دھام سے اس کے انتظامات کرتا ہے، اور حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ آدمی حج کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، عمرے میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور حج عمرے کے لیے ساری کوششیں کر رہا ہوتا ہے، اور حالانکہ اس کا نام مردوں کے فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو عبادت کے ساتھ، ذکر الہی اور طاعات کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں سال بھر میں مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، لسٹ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ جس وقت لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس سے اشارتاً یہ بات نکلتی ہے کہ جس شخص کا نوشتہ وفات ایسے وقت میں لکھا جائے کہ وہ کسی اچھے اور نیک کام میں اور عبادت میں لگا ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے قوی امید ہے کہ اس کی موت بھی اچھی حالت میں ہوگی، اس کو خاتمہ بالخیر بھی نصیب ہوگا۔